اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے ولاگ میں ہم نے آیت نمبر 70 تک آیت پڑھی اور اس کا ترجمہ اور تفسیر اس کے مختلف پہلوؤں پر نظر ڈالی تھی۔ آج انشاءاللہ العزیز 70 سے آگے کوشش کرتا ہوں 3 4 یا 5 آیت تک 75 تک آیت اور ترجمہ اور اس کی تفسیر اور ان میں اختلافات اور اس کے اوپر تھوڑا سا روشنی ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو چلتے ہیں آج کی آیت نمبر 71 کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمات لا شياة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذابحوها وما كادوا يفعلون۔ موسیٰ نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی سدائی ہوئی نہ ہو جو ہل چلائے اور کھیتی کو پانی دے، بلکہ وہ سالم ہو، اس پر کسی قسم کا دبا نہ ہو۔ کہنے لگے اب آپ نے ٹھیک نشاندہی کی ہے۔ پھر انہوں نے گائے کو ذبح کر دیا، حالانکہ وہ ایسا کرنے والے نہیں لگتے تھے۔ وَإِذَا قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا، پھر ایک دوسرے پر اس کا الزام لگانے لگے، لیکن جو بات تم چھپا رہے تھے اللہ اسے ظاہر کرنے والا تھا۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ تو ہم نے کہا گائے کا ایک حصہ اس مقتول کے جسم پر مارو، یوں اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنے نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فہی کالحجارة او اشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الانہار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ پھر اس کے بعد بھی تمہارے دل سخت رہے، پس وہ پتھر کی مانند بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، کیونکہ پتھروں میں سے کوئی تو ایسا ہوتا ہے جس سے نہریں پھوٹتی ہیں، اور کوئی ایسا ہے کہ جس میں شگاف پڑ جاتا ہے تو اس سے پانی بہہ نکلتا ہے، اور ان میں کوئی ایسا بھی ہے جو ہیبت الہی سے نیچے گر پڑتا ہے، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ کیا تم اس بات کی توقع رکھتے ہو کہ ان سب باتوں کے باوجود یہی تمہارے دین پر ایمان لائیں گے؟ حالانکہ ان میں ایک گروہ ایسا رہا ہے جو اللہ کا کلام سنتا ہے، پھر اسے سمجھ لینے کے بعد جان بوجھ کر اس میں تحریف کر دیتے ہیں۔ بہت ہی اچھا موضوع ہے جی آج کا، جس طرح سے میرا موقف ہے اسی طرح سے ادھر یہ آخری جو 75واں آیت ہے جو میں نے پڑھا ہے، اس میں جس طرح سے یہود اور نصارہ کرتے تھے، تو آج کل بھی ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امتی ہونے کے باوجود، ہمارے پاس قرآن ہونے کے باوجود ہمارے دل اتنے سخت ہیں، پتھر سے بھی سخت ہیں، ان کے اوپر کوئی بھی نصیحت یا وعظ اثر نہیں کرتا ہے، جیسا کہ اس قرآن پاک کی اس سورہ البقرہ کی آیت نمبر 74 اور 75 میں بیان فرمایا ہوا ہے۔ اس طرح اللہ کا کلام سنتا ہے، پھر اسے سمجھ لینے کے بعد جان بوجھ کر اس میں تحریف کر دیتا ہے، جیسا کہ یہ مختلف مکاتب فکر کے لوگ جس طرح سے میں یہ ولاگ بناتا ہوں سمجھتا بھی ہے، جس طرح یہ قرآن کی آیت ہے اسی کی ترجمہ ہونی چاہیے اور اسی کا مفہوم بیان کرنا چاہیے، تو جس طرح سے آیت ہے اسی کا لفظ بلفظ ترجمہ ہونا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ترجمہ میں بھی تحریف کرتے ہیں وہ بھی کفر ہے۔ وہ جس طرح سے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اپنے نبی کی جو بات ہے یا خدا کی طرف سے جو ان کو وحی الہی ہوتی تھی وہ ان تک پہنچاتے تھے، تو وہ آگے سے سن کر دوسرے کو کوئی اور دوسری بات بتاتے تھے،
تو اس طرح سے اللہ پاک نے یہ قرآن پاک میں اس کا ذکر فرمایا ہے کہ جان بوجھ کر مطلب اس میں تحریف کر دیتے تھے۔ بالکل اسی طرح سے آج کل ہمارے یہ جو مفسرین ہیں، انہوں نے بھی اس طرح سے ان میں بہت سے تحریف کیا ہوا ہے، جو میں اس چیز کو تحریف سمجھتا ہوں۔ مثال کے طور پر جس طرح سے آج میں نے یہ آیت پڑھا ہے کہ یہ جو 75 سے آگے، تو اس آیت میں مطلب اللہ پاک نے فرمایا ہے ایک مترجم کی، اس کا تو یہ میں نے ابھی ادھر آپ کو بیان کیا ہے، تو دوسرے مترجم کا مطلب میں آیت نمبر 72واں نمبر کا میں اس کا وہ ترجمہ کرتا ہوں۔ اس میں دوسرے پہلے میں نے اس طرح کیا ہے، دوسرے میں اس طرح سے ہے، اور جب تم نے ایک خون کیا تو ایک دوسرے پر اس کی تہمت ڈالنے لگے، اور اللہ کو ظاہر کرنا تھا جو تم چھپاتے تھے۔ یہ مختصر آیت ہے، اس کا میں نے آپ لوگوں کو اس کے بارے میں جو اس ادھر لکھا ہے وہ میں نے بیان کیا ہے۔ تو دوسرے نے اس طرح لکھا، اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا پھر ایک دوسرے پر اس کا الزام لگانے لگے، لیکن جو بات تم چھپا رہے تھے اللہ اسے ظاہر کرنے والا تھا۔ اس میں مطلب سمجھنے کے لیے اتنا اس میں وہ نہیں ہے معنی میں، مطلب الفاظ میں ایک دوسرے کا ادھر خون کیا ہے تو ادھر قتل کرنے کا اس میں ذکر ہے، کیونکہ قرآن آیت میں قتل کرنے کا ذکر ہے، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارْتُمْ، تو اس میں قتل کا ذکر ہے، تو اور دوسرے مترجم نے اس میں خون کا ذکر کیا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے مطلب الفاظ کی معنی ادھر ادھر کیا ہوا ہے، میں اس چیز کے بھی اختلاف ہوں، جیسا آیت ہے اس کا ویسے ہی ترجمہ ہونی چاہیے، اور آیت کے مطلب اس سے ہٹ کے جو ترجمہ کرتا ہے، ابھی یہ مطلب قتل اور خون اس کا اتنا وہ نہیں ہے، مطلب اردو میں ان کا خون ہو گیا یا ان کا قتل ہو گیا، یہ دونوں سیم اس پہ آ جاتے ہیں، لیکن ایسا بہت سے آیتوں میں مطلب آیت کچھ کہہ رہے اور ادھر معنی کچھ اور لکھا ہوتا ہے، تو یہ میرا بنیادی مطلب اختلاف ہے، اور اس چیز کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے میں یہ ولاگ بناتا ہوں، تاکہ میرے اپنی سمجھ مطلب بہتر ہو سکے، اور جو مجھے 200 یا 500 200 لوگ جو میرے سبسکرائبر یا ویورز دوست احباب سنتے ہیں، ان کے لیے بھی میں آگاہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ قرآن کو اس طرح سے سمجھنا ہے اور اس طرح سے پڑھنا ہے، جس طرح سے آیت ہے اس طرح سے اس کا ترجمہ کریں اور اسی طرح سے اسی کے مطابق تفسیر کریں، تو میرے خیال سے کوئی بھی مطلب تفرقہ یا کوئی بھی گروہ بننے کی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے دوسرا آیت ہے مطلب ابھی جو 73واں آیت، فَقُلْ نَضْرِبُوا بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ، تو ہم نے کہا گائے کا ایک حصہ اس کے جسم پر مارو، یحیی اللہ الموت ویریکم آیاتہ لعلکم تعقلون، یوں اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنے نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ اور دوسرے نے اس کا وہ ہے فَقُلْ نَضْرِبُوا بِبَعْضِهَا، تو ہم نے فرمایا اس مقتول کو اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو، کذالک یحیی اللہ الموتى، اللہ یوں ہی مردے زندہ کرے گا، وَيُرِيكُمْ آیاتہ لعلکم تعقلون، اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے کہ کہیں تمہیں عقل ہو، تو ادھر تمہیں عقل ہو، ادھر کہ تم عقل سے کام لو، مطلب اس میں بھی کوئی اختلاف یا ڈیفرنس نہیں ہے، بالکل سیم اسی طرح آیت کے مطابق اس کا ترجمہ دونوں نے کیا ہوا ہے۔ اسی طرح دوسرے آیت میں مطلب اسی طرح آیتوں میں مطلب بہت سے اس میں مماثلت ہے، لیکن کچھ جو ہیں جو اپنے نظریے کے مطابق یا کچھ عقیدے کے مطابق ہوتے ہیں، اس طرح سے اس آیت کا بھی ترجمہ کیا ہوا ہے بہت سے آیتوں میں، ہر اس میں تو نہیں کر سکتے، میرے طرح ایک ادنا سا مطلب طالب علم ان کو مطلب جب غور کرتے ہیں، تو ہم جیسے لوگ بھی جو اتنا مطلب قرآن سے حدیث سے یا دین سے اتنا وقفیت نہیں رکھتے ہیں، ہم بھی ان چیزوں کو مطلب پکڑ لیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں، اور اتنا بڑا مفسر اور مترجم ہو کہ قرآن کا ترجمہ اور تفسیر لکھنے والے ہیں، تو وہ کیسے نہیں سمجھیں گے، یعنی کہ آیت جس طرح سے ہے اس کا ترجمہ کیا ہو سکتا ہے، لیکن جان بوجھ کے
ان مفسرین نے ان میں اپنا رائے اور اپنا عقیدے کے مطابق معنی اور ترجمہ تو بالکل اسی طرح جس نظریے کے ہیں، جس سکول آف تھاٹ کے وہ ماننے والے ہیں، اسی طرح سے انہوں نے اس کا تفسیر کیا ہوا ہے. لیکن مجھے افسوس اس بات کی ہے، ترجمہ بھی اس طرح سے کیا ہوا ہے، یہ بالکل غلط بات ہے. ترجمہ بھی ادھر ادھر کرنا، یہ بھی میں کفر سمجھتا ہوں، کیونکہ جیسا آیت ہے اسی کے مطابق، جس طرح سے قرآن کی آیت ہے اس کے مطابق ترجمہ ہونا چاہیے. اور اگلا آیت ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ. پھر اس کے بعد بھی تمہارے دل سخت رہے، پس وہ پتھر کے مانند بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. کیونکہ پتھروں میں سے کوئی تو ایسا ہوتا ہے جس سے نہریں پھوٹتی ہیں، اور کوئی ایسا ہے جس میں شگاف پڑ جاتا ہے تو اس سے پانی بہہ نکلتا ہے، اور ان میں کوئی ایسا بھی ہے جو ہیبت الہی سے نیچے گر پڑتا ہے، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں. یہ آیت مطلب آج کل بھی ہم دیکھ سکتے ہیں اتنے سخت لوگ بھی ہوتے ہیں، جن کو مطلب کتنا آپ واعظ نصیحت کرو ان کے اوپر کوئی اثر یا فرق نہیں پڑتا ہے. تو اس وقت بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی یہ آیت ٹوٹل موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے مخاطب ہے. تو اس کے بارے میں یہ ہمیں سمجھانے کے لیے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قوم یا امت کو سمجھانے کے لیے یہ آیتیں اس طرح سے ان کو سمجھا رہے ہیں. اب اس کا میں نے ایک مفسر مترجم کا آپ کو اس طرح وہ کیا، تو دوسرے نے اس طرح لکھا ہے پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھروں کی مثل ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ کھرے. اور پتھروں میں تو کچھ وہ ہیں جن سے ندیاں بہہ نکلتی، اور کچھ وہ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا، اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ تمہارے کوتکوں سے بے خبر نہیں. یعنی کہ لما یحبط من خشیت اللہ، خشیہ مطلب بہت زیادہ ڈرنا یا گھبرانے کو بولتے ہیں. تو ادھر مطلب ہیبت الہی سے نیچے گر پڑنا، ایک نے مطلب ہیبت الہی اس کا وہ ذکر کیا ہوا ہے، اور ادھر ڈرنے کا مطلب جو دوسرا جو میں نے پڑھا ہے اس میں بالکل ایز اٹ از آیت کے مطابق اس کا ترجمہ کیا ہوا ہے. یعنی کہ گھبرانا، تھڑ تھڑاہٹ محسوس ہونا ڈر سے، اللہ کے خوف سے. تو سخت دل بھی جو ہے نا مطلب یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. نرم دل ہونا بھی یہ خدا کی طرف سے بھی عطا ہے، ایک مطلب خدا کی عطا ہے جو نرم دل لوگ ہوتے ہیں. تو ایک یا دو آیت کا میں چھوٹا سا مطلب اس میں سے جنہوں نے جس طرح سے تفسیر کیا ہوا ہے میں اس کا تھوڑا سا بیان کرتا ہوں. میں نے اپنا تجزیہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دیا اس ولاگ میں کہ کس طرح سے مطلب اللہ پاک کی رحم مہربانی ہوتی ہے، اور کس قوم سے مخاطب ہے، اور کس قسم کا دل اللہ پاک کو پسند ہے. اس آیت سے ہمیں اشارتاً یہ ملتا ہے مطلب سخت دل لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے، کہ ان کو جو بھی واعظ نصیحت کرے تو وہ بالکل ہی ان کے اوپر اثر نہیں پڑتا ہے. تو آج کل بھی مطلب بدقسمتی سے آج کل لوگ دن بدن ایسے ہوتے جا رہے ہیں، شاید قیامت کے قریب ہم مطلب پہنچ گئے ہیں کہ کوئی بھی واعظ نصیحت کرو آپ قرآن سے مطلب حدیث سے، کہیں ممبر و محراب سے آپ واعظ و نصیحت کرو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اور اسی طرح سے دن بدن مطلب ہر قسم کی جو اللہ پاک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شریعت کے اندر منع کیا ہوا وہ سارے کام ہم کرتے ہوئے جا رہے ہیں، اور کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے. جیسا کہ ادھر آیت ہے اس کی میں تھوڑا سا اس کا وہ کرتا ہوں، اس کی جس طرح سے تفسیر لکھا ہوا ہے. جب ان کے ہر بہانے کا جواب دیا گیا تو انہوں نے یہ کر ڈالنے کی کوشش کی گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی، اور جب اس کا جواب بھی تفصیل سے ملا اور کسی قسم کے اشتباہ اور ہیلے بہانے کی گنجائش نہ رہی تو مجبوراً گائے ذبح کرنی ہی پڑی، حالانکہ ایسا کرنے کی امید نہ تھی. کچھ افراد کا یہ نظریہ ہے کہ یحیی اللہ الموتى سے مراد وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حیات، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، کہ طرح نفاذ شریعت ہے جو معجب حیات و نجات ہے. مگر آیت کا ظاہری مفہوم اس تعویل کی بھی نفی کرتا ہے. یعنی کہ جس طرح سے اگر کوئی ہمارے خاندان میں یا ہمارے خون میں کوئی قتل کرے تو اس کا مطلب بدلہ لینے کی اس میں لوگوں نے اس کی طرف بھی تفسیر کیا ہوا ہے کہ وہ بھی مطلب دوسرے کا ایک بندہ قتل کر سکتا ہے. اس کو قرآن میں قصاص کا ذکر کیا ہے، حالانکہ یہ قرآن میں آگے اور مطلب آیتوں میں اس کا واضح طور پر
ذکر ہے، لیکن بعض نے اس آیت کو بھی مطلب یحیی اللہ الموت و یریکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اس کو اس چیز سے تشبیہ دے کر لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کیا ہے ایک مفسر کی طرف سے۔ اب دوسرے مفسر کی طرف سے بالکل یہی آیت اس کی میں ترجمہ کرنے کی اس نے کس طرح سے تفسیر کیا ہوا ہے، میں اس کو تھوڑا سا اس کو بھی بیان کرتا ہوں۔ معلوم ہوا کہ رب کی قدرتیں ہمارے عقل و وہم سے بالا ہیں کہ گائے کے گوشت کا ٹکڑا مردے کو مارا گیا اور وہ رب کی قدرت سے کچھ دیر کے لیے زندہ ہو کر اپنے قاتل کا بتا کر پھر مردہ ہو گیا۔ دوسرے یہ کہ قربانی اور خون دینا حل مشکلات کے لیے اکثیر ہے، عالم غیب سے فیض لینے کے لیے قربانی کرنا چاہیے۔ تیسرے یہ کہ جس کا ثبوت معجزہ ہو وہاں گواہی وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑتی، کہ یہاں صرف ایک مقتول کے کہنے پر قتل کا ثبوت ہو گیا، کیونکہ یہ کہنا بطور معجزہ تھا، جیسے یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کا ثبوت صرف ایک بچے کی گواہی سے ہو گیا، کیونکہ وہ بچہ کا بولنا بطور معجزہ تھا۔ تو ایک نے اس طرف سے مطلب جو بعد میں نے جو تفسیر پڑھا ہے اس میں مطلب کہیں کسی حد تک آیت سے مماثلت رکھتا ہے، جو پہلے جو میں نے جس کی تفسیر پڑھی ہے یہ صرف ایک آیت کی چھوٹی سی تفسیر ہے، گلاگ لمبی ہو جائے گی، اس لیے میں مطلب ایک آیت کی چھوٹا سا جو مفکرین ہے، جو مختلف مکاتب فکر کے مفسر ہے، اس کی مطلب تھوڑا سا مفہوم یا تھوڑا سا تفسیر اور ترجمہ بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں، تاکہ کم سے کم 15 سے 20 منٹ کا یہ ولاگ ہو جائے۔ تو بہرحال مطلب انشاءاللہ مطلب مجھے تو بہت مزہ آتا ہے، بہت مزہ آ رہا ہے اس چیز کو سمجھتے ہوئے، پڑھنے سے تو بہت سے مطلب اپنی لائف میں چینجنگ آتا ہے، خدا کی طرف سے بہت سی چیزوں کی سمجھ ملتی ہے۔ جب خود غور و فکر کر کے قرآن کو پڑھنے کی اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ پاک آپ کے دل اور دماغ کھول دیتے ہیں۔ تو اسی طرح سے مطلب میرے ساتھ خود اس طرح سے مطلب اللہ کی مہربانی اور اللہ اس طرح سے مطلب دماغ اور وہ سوچنے کی جو حدیں ہیں وہ کھول دیتے ہیں۔ تو میری خواہش ہے جو مطلب اس میں سے 1 2 3 4 جتنے بھی بندے سنتے ہیں وہ بھی مطلب جتنا ہو سکے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو ان کو بھی مطلب اس میں دلچسپی پیدا ہو جائے اور وہ بھی قرآن سمجھیں۔ صرف میرے یہ ایک نیت ہے کہ مطلب کوئی بھی مسلمان ہو اس کو قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، آج قربانی کا دن ہے اور اتفاقاً مطلب یہ آیتیں بھی جو 4 5 آیت پڑھی ہے یہ بھی قربانی کے حوالے سے ہی ہے۔ تو آپ سب جتنے بھی مسلمان بہن بھائی ہیں سب کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک اور قربانی کی یہ جو عید الاضحیٰ مبارک۔ جہاں بھی ہیں جدھر بھی ہیں اللہ پاک جدھر مطلب مسلمان بھائی میرے ولاگ دیکھتے ہیں ان سب کی نیت اللہ پاک اپنے بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، کیونکہ اصل قربانی نیت کی ہوتی ہے۔ یہ بکرا ذبح کرنا یا کیا کہتے ہیں گائے ذبح کرنا یہ قربانی نہیں ہے، اصل نیت اپنے نیت کی ہے۔ اور جب نیت کرتے ہیں ہم اپنے سب سے پیارے سے پیارے مطلب ماں باپ اولاد اس کے نام کے اوپر یہ ذبح کرتے ہیں، اصل میں ہمارا اپنا نفس اور نیت دیکھا جاتا ہے۔ اللہ پاک کو ہماری نیت پہنچتا ہے، ہمارا نعوذ باللہ گوشت تو نہیں پہنچتا ہے۔ تو جس نیت سے جو لوگ جس صاف دلی سے جو قربانی کرتے ہیں اللہ پاک ان کو اپنے بارگاہ میں محفوظ رکھتے ہیں اور اس کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ اور یہ روز محشر یا روز آخرت ہمارے لیے میرا ایمان ہے ہمارے کام بھی آئیں گے اور یہ ہمارے لیے بھی گواہی بنیں گے۔ تو اللہ پاک سب کو خوش رکھے، اللہ پاک سب کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرمائے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی اور ان کے آل کے صدقے میں، اور ہم سب کو قرآن کو سمجھ کر اور جس طرح سے قرآن کی روح ہے اسی کے مطابق ہمیں سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو تفرقے سے یہ فرقہ پرستی سے اور ایک دوسرے سے نفرت کرنے سے اور یہ فساد فتنے سے، شیطان کی چالوں سے، نفس کی چالوں سے، مخلوق کی چالوں سے خدایا ہم سب کو محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔